بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع باپ اور چار کاہل بیٹوں کا قصہ ہے۔ کسی زمانے میں ایک مشہور تاجر ہوا کرتا تھا۔ اس تاجر کا نام احمد تھا۔ احمد اپنے تجارت سے خوب واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ کب اور کس وقت تجارت سے خوب نفع کمایا جا سکتا ہے۔ اس طرح احمد تجارت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ احمد اس طرح اپنے تجارت میں مصروف ہو گیا تھا اور اس سے پتہ نہ چلا کہ کب کیسے وقت گزر گیا اور اس کی زندگی بڑھاپے کے قریب آ گئی۔ احمد کے بال اب سفید ہو چکے تھے اور اس کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ احمد کو اب خیال آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب اس سے یہ وسیع تجارت سنبھالی نہ جائے گی۔ چنانچہ احمد نے فیصلہ کر لیا، اب وہ تجارت سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے بیٹوں کو سونپ دے گا۔ احمد کے 4 بیٹے تھے اور اب ان 4 بیٹوں پر بالآخر تجارت سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ احمد اپنے بیٹوں کو تجارت کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے اچھی طرح بتا چکا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی تجارت کو کامیاب بنانے میں صرف کر دی ہے۔ احمد کے بیٹوں نے اپنے باپ کی نصیحت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد نے اس سے پہلے اپنے بیٹوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں سونپی تھی۔ کیوں احمد کے بیٹوں نے اپنے حساب سے تجارت کو مستحکم کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر دن بدن تجارت میں زوال ہی دیکھنے کو ملا۔ احمد اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا کہ صبح جلدی اٹھ کر بعد از نماز اپنے کام میں لگ جاؤ اور محنت کرو اور خدا سے دعا کرو۔ احمد کے بیٹوں کو ہر بار اپنے باپ کی بات روایتی بات لگتی اور اپنے باپ کی نصیحت کو بالکل نظر انداز کر دیتے۔ احمد کرتا تو بھی کیا کرتا، اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ تجارت کو 4 چاند لگا سکے۔ احمد کو اس بات کا احساس ہونے لگ گیا تھا کہ کاش میں تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں پر بھی توجہ دیتا اور انہیں محنت کرنا سکھاتا، انہیں اس بات کا یقین دلاتا رزق محنت کرنے اور خدا کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے سے۔ اب وہ وقت آ ہی گیا تھا کہ احمد اور اس کے اہل خانہ کو تجارت مکمل طور پر ڈوبتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ احمد کا کاروبار مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور اس کے اہل خانہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ وہ اپنی جائیداد فروخت کریں اور اپنی گھر کا چولہا چلائیں۔ احمد خدا سے ہر وقت دعا کرتا کہ اس کے بیٹے راہ راست پر آ جائیں اور محنتی بن جائیں۔ کچھ عرصہ بعد احمد کا انتقال ہو گیا۔ احمد نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ باغ میں اس نے ایک خزانہ دفن کر دیا ہے، لہٰذا تم سب بھائی مل کر اس خزانے کو ڈھونڈو۔ احمد کے اس وصیت کے بعد اس کے بیٹے فکر میں پڑ گئے اور سوچنے لگے ہمارا باغ تو اتنا بڑا وسیع و عریض ہے، پتہ نہیں ابا نے خزانہ کہاں دفن کیا ہے۔ بیٹے یہ تمنا کرنے لگے کاش ابا جان خزانے کا مکمل پتہ ہی بتا دیتے۔ چنانچہ احمد کے رحلت کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد احمد کے 4 بیٹے اپنی مدد آپ باغ کا سارا حصہ کھودنے لگے۔ کچھ دن لگاتار محنت کے بعد انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، مگر ان کے دل میں خزانے کی خواہش حد سے بڑھ گئی تھی اور وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ یوں کچھ ہفتے گزرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سارا کھیت ہی کھود ڈالا۔ سارا کھیت کھودنے کے باوجود انہیں کوئی خزانہ نہ ملا اور وہ اپنے مرحوم باپ پر حیرت کرنے لگے کہ کیوں انہوں نے ایسا بولا کہ باغ میں خزانہ دفن ہے۔ کافی دن فکر و پریشانی میں گزارنے کے بعد ایک بھائی کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کھیت میں فصل اگائیں
अब तो हमारे लिए फसल उगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं, क्योंकि हम सारा खेत पहले ही खोद चुके हैं। दूसरे भाइयों ने भी अपने इस भाई के मशवरे को खूब सराहा और फसल उगाने पर सबने इत्तेफाक किया और फसल उगाने पर काम शुरू कर दिया। बात अज़ां इन तमाम भाइयों को बहुत अच्छी फसल मिली और इस फसल से काफी नफा भी कमा लिया। भाइयों ने अहद किया अब से आगे वो कोई जमीन खाली नहीं छोड़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यूं देखते ही देखते तमाम भाई दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। बिलाखिर इन तमाम भाइयों को मालूम हो चुका कि इनके बाप ने इनसे झूठ न कहा था कि खेत में खजाना दफन है, और इन्हें मालूम हो चुका कि बकौले इनके मरहूम वालिद खजाने से मुराद मेहनत मुशक्कत है। वो अपने मरहूम वालिद को खूब दुआएं देने लगे कि कैसे इन्होंने अपने काहिल बेटों को अपने अक्ल व दानिशमंदी से मेहनती बना दिया। मेरे अजीज सुनने वालों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मजीद ऐसी मालूमाती और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।